اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کاف شروع کرتے ہیں۔ اس سورت کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار ہر طرف سے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن ابھی اتنے زور و شور سے ظلم و ستم نہیں انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک صحابیہ حضرت ام حشام بن حارثہ جو حضور کی پڑوسن تھی بیان کرتے ہیں کہ مجھے سورہ کاف یا وہی اس طرح کی سورت کے میں حضور کی زبان مبارک سے اس کو اکثر جمعہ کے خطبوں میں سنا کرتی تھی۔ روایت میں آیا کہ آپ اس سورت کو فجر کی نماز میں اکثر تلاوت فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت حضور کی نگاہ میں اس قدر اہمیت رکھتی تھی، اس لیے آپ اس سورت کے مضامین بار بار لوگوں کو پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو اس سورت کا جو موضوع ہے یہ آخرت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں دین حق کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور قرآن کی طرف بلایا تو سب سے زیادہ لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے اور کیسے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کفار کہتے تھے یہ ناممکن ہے، عقل سے بعید بات ہے۔ صدیوں مرے ہوئے انسانوں کو جن کے اجزاء زمین کھا کھا کے ختم کر چکی ہے، اور آئندہ مرنے والوں کے ہوتے رہیں، آئندہ بھی ایسے ہی مرنے والوں کے جسم ختم ہوتے رہیں گے۔ دوبارہ زندہ کرنا تو یہ تو عقل سے بعید کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں قسم کھائی ہے، قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے شروع کی ہے بات۔ قاف والقرآن المجید، قرآن کی قسم جو کہ بڑی شان والا ہے۔ کس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی قرآن کی؟ وَلَعَجَبُ أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ۔ انہیں تو اس بات پر ہی تعجب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے خبردار کرنے کے لیے، اور یہ تھے بھی انہی میں سے، انہی کی قوم میں سے۔ اس بات پہ وہ تعجب کرتے تھے، اور کافروں نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ہمیں، ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین تمہارے جسم کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے، ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن ان لوگوں نے تو نا حق کو جھٹلایا، جب ان کے پاس حق اللہ نے بھیج دیا، آ گیا حق ان کے پاس تو انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ الجھن میں پڑے ہوئے تھے۔ فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، کیسے ہم نے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو خوبصورتی بخشی ستاروں کے ذریعے سے۔
وَمَا من فروج، اور دیکھو کہ اس میں کوئی بھی ہم نے شگاف نہیں رکھا، تمہیں کوئی بھی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، تو ہم نے زمین کو پھیلا دیا، دیکھو ہم نے کیسے زمین کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ہم نے اس میں ہر طرح کے جوڑے جوڑے میں خوشنما جوڑے جوڑے ہر چیز کے رکھ دیے، یعنی اور پہاڑ رکھ دیے اس میں، مطلب جوڑے جوڑے یہ جو نباتات، پرند چرند نباتات، اور یہ درخت، پھل فروٹ کے درخت، سبزیاں، فصلیں، یہ سب ہم نے جو پیدا کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جوڑا جوڑا ہر چیز کو پیدا کیا۔ خوشنما چیزیں اگا کر اس کو خوبصورت بنایا۔ تبصرۃً وذکر لکل عبد منیب، تو یہ جو ہے نا، یہ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے تمام رجوع کرنے والے لوگوں کے لیے، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے اس میں ہدایت اور نصیحت ہے۔ کس میں؟ قرآن میں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، تو پانی جو تھا وہ برکت والا تھا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے اور کھیتیاں اگائیں، جن کو جب وہ پک جاتی ہے تو تم ان کو کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا تھا کہ دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تمہارے جسم زمین کے کس کس حصے نے کھائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے نا کہ زمین نے تو ہمیں کھا کھا کے ختم کر دینا ہے، تو تمہارے جسم کے کس کس حصے نے تمہارے جسم کھائے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے علم میں ہے، تو ہم سب یہ سب ہمارے ایک ہی حکم سے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، ایک ہی حکم سے زندہ ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اسی جسم میں جس میں تم دنیا میں جی رہے تھے۔ تو آیت نمبر 5 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کو بغیر سوچے سمجھے جھٹلا دیا تھا انہوں نے، اور اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، اور ہٹ درم ایسے ہیں کہ وہ اپنے غلطی کو مانتے بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متضاد باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو خود گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان کو سکھا کر جاتا ہے، پھر یہ وہ اس کو پڑھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا وغیرہ وغیرہ، جو منہ میں آتا ہے بکتے جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا ان کی نامعقول باتوں کا جواب دیا اور قسم کھائی اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، تو لمبی لمبی کھجوریں جن کے بڑے بڑے گچھے ہوتے ہیں نا، وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، کھیتیاں اناج کی ہم نے بنا دی،
پیدا کر دی بارش کے ذریعے سے۔ رزق للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندگی بخشی اسی پانی کے ذریعے سے مردہ شہر کو، یعنی مردہ زمین کو، پھر وہ زمین زندہ ہو کر ان سب کے لیے پیداوار دینے لگی۔ کذالک الخروج، اسی طرح جیسے یہ زمین ہے اس میں سے پیدا ہو رہی ہے ہر چیز، اسی طرح تم جب اللہ تعالیٰ حکم کرے گا نا تم اسی زمین سے پھوٹ نکلو گے، جیسے یہ سب کچھ پیدا ہوا نا مردہ زمین سے پھوٹ نکلا، ہری بھری ہو گئی زمین بارش کے بعد، اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ بھی اسی طرح زمین ہی سے باہر نکل آؤ گے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الراس و ثمود، تو جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے بھی نوح کی قوم اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی تھی، اور کنویں والے جو تھے وہ بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکے تھے، اور سمود جو تھے قوم سمود وہ اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی تھے۔ آدم و فرعون و اخوان لوط، عاد فرعون اور لوط، اخوان لوط لوط کے بھائی، وہ سب جھٹلائے گئے تھے۔ وہ اصحاب الایکا تھے، اور ایکا کے رہنے والے، وہ قوم توبہ اور توبہ کے رہنے والے، کل ان کا ذبح رسول حق کا وعید، سب نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، سب کے سب نے یہی کام کیا۔ حق کا وعید، پھر میرا عذاب جو تھا پورا ہو کر رہا، عذاب کی وعید پوری ہو کر رہی۔ افا عایجنا بالخلق اول، کیا ہم تھک گئے تھے پہلی بار پیدا کرتے ہوئے؟ اللہ فرما رہے ہیں بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ تو اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، اثر نو نئے سرے سے کیسے زندہ کرے گا، وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، نعلم، اور ہم جانتے ہیں، ماں تو وسوسو بہی نفسہ، جو اس کے دل میں آتے ہیں نا وسوسے، وہ تک کو ہم جانتے ہیں، ہم سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، شارگ ہماری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کی اس شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یتلقل متعلق کے جانے عن الجمین و عن الشمال قید، اور جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے نا انسان کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ نے بٹھائے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، فوراً وہ لکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ روز قیامت پیش کر دیں گے اعمال نامہ۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان پوری طرح میری گرفت میں ہے، ہم اس کے بہت قریب ہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں اس کی بات سننے کے لیے کہیں دور سے نہیں آنا پڑتا۔ ہم تو جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں اسی کو جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں، ہم ہر ایک کا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کی حرکات و سکنات نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسان کی پیشی ہوگی، یہ گواہ جو ہیں، یہ فرشتے جو ہیں، یہ گواہ بن کر دستاویز لے کر اللہ کے سامنے شہادت دیں گے، پیش کریں گے اپنے گواہی۔ وجات سکرات الموت بالحق ذالک ما
ماں کنتا منہ تحید۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بے ہوشی، موت کی بے ہوشی طاری ہو جائے گی نا، تو اس وقت اسے پتہ چلے گا، تو اسے کہا جائے گا اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم وعید، اور سور پھونک دیا جائے گا، یہی دن ہے وعید کا، عذاب کا یا وعید کا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا نا، وہی دن ہوگا عذاب کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور وہ شخص ہمارے سامنے آئے گا، جو بھی شخص ہمارے سامنے آئے گا نا، یعنی ہر شخص اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا، وہ چلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک گواہی دینے والا فرشتہ بھی ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، انسان سے کہہ رہے ہیں کہ تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، اس کا تجھے علم ہی نہیں تھا روز قیامت کا۔ آج ہم نے پردہ اٹھا دیا نا، اب تیری نگاہ، پردہ آنکھوں سے ہٹ گیا اور تجھے سب کچھ نظر آ گیا، اب تیری نگاہ بہت تیز ہو گئی، اور جو ہم دنیا میں تمہیں سمجھاتے رہے وہ تیری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا لَدَيَّ عَتِیدٌ، اور اس کا ساتھی کہے گا جو کچھ میرے پاس تھا یہ حاضر ہے، یعنی وہ اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دے گا۔ القیٰ فی جہنم کل کفار عنید، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ڈال دو جہنم میں سب کافروں کو، سرکشوں کو اور بخیل کو۔ مناع للخیر معتد مریب، جو کہ ایسے لوگ جو کہ مال جمع کرتے تھے اور مال کو جمع کرنے میں ہاتھ سے بڑھ جاتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب شدید، تو یہی لوگ جس نے جعل بنایا اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود، اللہ فرمانے کہ اس کو ڈال دو سخت عذاب میں، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود بنایا، شرک کیا جس نے۔ قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، تو اس کا ساتھی کہے گا اے پروردگار، اس کا ساتھی کون ہوگا؟ شیطان۔ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، لیکن کانا فی ضلال بعید، یہ تو آپ ہی راستے سے بھٹکا ہوا تھا، جو خود ہی بھٹکا ہوا مجھے کیا ضرورت ہے اس کے قریب جانے کی، وہ تو بھٹکا ہوا ہی ہے۔ قال لا تختصموا لدی قد قدمت الیکم بالوعید، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے حضور مت جھگڑو، ہم پہلے ہی تمہارے لیے عذاب کی وعید سنا چکے ہیں۔ اب شیطان جو ہے نا، یہ آ کے کہے گا کہ میں نے تو نہیں اس کو گمراہ کیا، یہ وہ ایسے ایسے باتیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے میرے قریب آ کے مت جھگڑو، میں نے تو پہلے ہی اس کے لیے عذاب کی وعید تیار کر رکھی ہے، یعنی عذاب تیار کر رکھا ہے۔
ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور نہیں بدلا کرتی میری بات، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری بات میرے پاس یا میرے ہاں بات کو بدلا نہیں جاتا، اور میں ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت کی دنیا میں بھی بھلائیاں عنایت فرما۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔